اگلی آیت میں اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک کہ اس قوم کے درمیان اللہ اپنے رسول نہ بھیجتے۔ پہلے رسول کو بھیجا جاتا ہے اور ان تک رسول اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، پھر قوم نہیں مانتی ہے تو اس کے بعد اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ لیکن اب رسولوں کا سلسلہ تو ہمارے رسول پر ختم ہو چکا ہے، اب دعوت کی ذمہ داری خود امت محمدیہ علیہ السلام پر ہے۔ عمل کی ذمہ داری بھی ہے اور ہم پر دعوت کی بھی ذمہ داری۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو، للناس، پورے انسانوں کے۔ ہمارا کام قرآن کا پیغام، اسلام کا پیغام، ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت پوری دنیا تک پہنچنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے فی الحال، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نبی اور رسول ہیں، بلکہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ رسول اور پیغمبر بھی ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس سے دلیل پوچھنا خود جو ہے کفر ہے۔ اب کوئی دعویٰ کیا نبوت کا، میں نبی ہوں، آپ جا کر کے اس کو پوچھ رہے معجزہ بتا، کافر ہو جائیں گے آپ، نعوذ باللہ۔ دلیل پوچھنے کا مطلب یہ کہ وہ دلیل بتائے گا تو آپ اسے مان لیں گے۔ اب پوچھنے کی بحث نہیں، اب جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، اسلامی حکومت ہوگی تو بس اس کا صفایا کر دیا جائے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ہر قوم کے لیے اللہ نے رسول اور پیغمبر بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب رسول ان کے پاس پہنچتے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، ماننے والوں کے لیے ثواب، نہ ماننے والوں کے لیے عذاب۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا، یعنی کسی نے جرم کم کیا ہو اللہ نے زیادہ سزا دی، ایسا نہیں ہو سکتا، یا کسی نے نیکیاں زیادہ کی اور اللہ نے ثواب کم دیا، ایسا ظلم اللہ نہیں کرتا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کسی نے جرم زیادہ کیا، اللہ عذاب کم دیتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں، کوئی نیکیاں کم کرتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اسے زیادہ عطا فرماتا۔ بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 47 تک کی آیات تھی، جن کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئی۔ ان آیتوں میں ہمارے لیے ایک پیغام تو یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں بچ گیا اللہ کی پکڑ سے تو آخرت میں نہیں بچ سکتا، اور اگر اللہ دنیا میں کسی نافرمان کو نہیں پکڑ رہے ہیں، حکمت اور مصلحت ہے، آخرت میں تو ضرور پکڑا جائے۔ اور دوسری بات، دوسرا پیغام آج کی آیتوں میں یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جتنی قوموں کو ہلاک کیا، پہلے ان کے پاس اپنا پیغام بذریعہ رسول پہنچایا، انہوں نے نہیں مانا، تب اللہ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء